انہیں ایک مولوی صاحب کراچی دا مفتی ہے، اپنے آپ کو شیخ الحدیث تے محدث اکویندے، وہ پچھلے 5-6 مہینے کنوں ایک مسئلہ بیان کیتا، توجہ ہے بلا مسئلہ بیان کیتے کہ قرآن مجید نازل تھیا سرکار کائنات دی بارگاہ دے ہوتے تے قرآن مجید جی میں نازل تھی نہ آیتیں کو رسول اللہ لکھوا دے دے ہن، صحابہ لکھ گھندے ہن، مگر چونکہ صحابہ لکھ گھندے ہن، حضور لکھوا گھندے ہن، تے قرآن مجید دے لکھانے صحابہ کنو غلطی تھی گئی، غلطیاں تھی گیا قرآن مجید چونکہ حضور امی ہن، معاذ اللہ ان پڑھ ہن، سرکار نے انہیں غلطیں دی تصحیح نہ کی تھی، آج تک وہ غلطیاں قرآن مجید موجود ہیں۔ دلیل دیتی کہ رسول اللہ چونکہ امی ہن، ان پڑھن، اور ان پڑھ ہومن دی بنیاد تے معاذ اللہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حضور کو آدھی ان پڑھ ہن ہی واسطے صحابہ کرام نے او جرا غلطیاں کیتا قرآن مجید رسول اللہ انہی تصحیح نہ فرما سکے۔ یہ وڈا سوال ہے، قرض ہے میرے ہوتے جنہ جواب دے میں اپنا مسلکی فریضہ سمجھنا۔ کچھ گالی گھنتے گھر ونجو، اگر 10 گالی میں تو ایک گال بھی یاد رہے گی میرے واسطے بخشش دا سبب بن ویس۔ اور پہلا جواب او آدھے حضور ان پڑھن، میں پہلا جواب دینا پیا، پہلا جواب غور نال سن۔ میں کہ مولوی صاحب آئے تھا دس اگلے نہیں کراچی اس بندے تقریر کتم یہ پچھلے ہفتے، میں کہ مولوی صاحب آئے تھا دس کہ قرآن مجید پہلے کت لکھا گیا ہا، پہلے کت لکھا گیا ہا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید تا سب تو پہلے لوح محفوظ وچ لکھا گیا ہا، بلا زمین تے لکھا گیا ہا۔ ایک نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ان ترجمہ میں کرنا پہ سبحان اللہ تو آکھنے میرا دل خوش کر رہی، اللہ سی فرمائنے قرآن نازلی میں کتے میں حفاظت دا ذمہ ہی میرے ذمہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکری میں نازل کتے حفاظت دا ذمہ میرے ذمہ کرم میں چھے۔ میں کہ مولوی صاحبہ قرآن دا محافظ دا خدائی، توجہ ہے، میں کہ قرآن دا محافظ دا خدائی تو کی میں آگنی، میں کہ اچھا مثال دیتے آسان بڑھاتے گال سمجھا دے وہاں، یہ مدرسہ شاہزادہ حضور غزالی زمان جگر گوش ہے زیغم اسلام شیخ الحدیث سیدی و سندی و مولا شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید ارشد سید شاہ صاحب قاسمی زیدہ شرفہو، آپ انہی سرپرستی تے نگرانی فرمینا، آپ ہی بیٹھن سے تے ایک منسٹر وزیر آگے سہیں کو ملنے زیارت کرنی ہے، یہ ملے وزیر ہے تھکیا تو نہیں بیٹھا، جرا نی تھکیا بیٹھا ہوا کہ سبحان اللہ، جرا تھکیا بیٹھے ہوا تھا کہ سبحان اللہ، والے اے بھی سجن واہ واہ تے او بھی سجن واہ واہ، تو سہیں تو ہی تھی بیٹھے ہوں میں تے وزیر آکے جو میں سہیں دی زیارت کرنی ہے، وہ اندر داخل تھے مدرسے کو گھیر گدے نے 100 باڈی گارڈ، وزیر جو 100 باڈی گارڈ محافظ گننا چاہتے کہ کوئی ایک پاسے اے بے پاسے چاروں طرف وہ گننا چاہتے کھڑے انچے، اور تائیں کو میں سوال پوچھتا پا ایمانداری نال جواب دیں جی ویلے 100 باڈی گارڈ محافظ ہوئن کوئی ایک بندہ بھی اندر داخل تھی سکتے، 2 بندے جواب دیتے ہیں، ایک بندہ ہی داخل تھی سکتے، اور بڑی سونی اچھی گال کرے نا پہ تیرے ذہن دے مطابق
اگر گال ذہن چ لگ ونی تو والا سبحان اللہ کی میں کہ مول صاحبہ بندے دا محافظ اگر بندہ ہوئے نہیں سمجھا بندے دا محافظ اگر بندہ ہوئے تے بندے کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جے نا محافظ خود رب رحمان ہوئے تم کی میں دعویٰ کریں نہیں کہ قرآن مجید دے اندر غلطیاں تھی گیا معاذ اللہ میں کہ تریجا جواب تھوڑا جا اوکھا مگر میں آدھا اوکھی گال سوکھی بڑھا دے تیرے دل تے بلا وجنا میں کہ مولی صاحبہ میرا چیلنج ہے میں کراچی ہوں گھر جی چیلنج دے آیا میں کہ میرا چیلنج ہی قرآن مجید کی تھائیں وی امی دا لفظ جت حضور واسطے بیان تھے امی کنو پہلے نبی دا لفظ بیان تھے کلہ امی دا لفظ قرآن مجید حضور واسطے ارشاد نشی فرمایا کیا فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذین یتبعون الرسول النبی الامی جی امی دا لفظ میرا اللہ بیان کیتے امی کنو پہلے نبی فرمائے امی کنو پہلے کیا فرمائے نبی فرمائے اور امی دی نسبت جی ویلے حضور نال تھی سے اون دا معنی بیاہ ہو سی چونکہ پہلے نبی آیا کھڑے امی دی نسبت جی میں بندے دی طرف ہو سے عام بندے دی طرف اون دا معنی بیاہ ہو سے میں کہ قرآن کا نو پوچھ تیرے ذوق کو میں دیکھنا چاہنا جو کیویں علمی گال سمجھ دیں اللہ سی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا او اللہ ہے کہ جے ان پڑھے کو پڑھاوڑ واسطے ایک بعظمت رسول کو بھیجے توجہ ہے او ان پڑھے کو پڑھاوڑ واسطے ایک رسول کو بھیجے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ او قرآن دیوی تعلیم دیں دے حکمت دیوی تعلیم دیں دے وَيُزَكِّيهِمْ دلیں کوئی پاک کرے دے وَلَا کتاب تکافی ہا وَلَا حکمت کیوں فرمائے ہو مانا میں کریں گا پہ دل نال سبحان اللہ تو آکھی یہ مانا ہے میرے محبوب دی شان ہے جرا محبوب دی بارگاہ جا حاضر تھین دے علم ظاہری بھی عطا کریں دے قرآن دا علم باطنی بھی ہوں کو عطا فرما دے اللہ سبحان اللہ کیا قرآن دا باطنی علمی ہے میں کہ لکل آیت ظاہر و بطن ان ظاہرہا لأہل الظواہر و ان باطنہا لأہل البواطن ہر آیت دا ایک ظاہری معنی ہی ہر آیت دا باطنی معنی ہی ظاہری معنی کو ظاہر مولوی جان دے باطنی معنی کو خدا دا ولی جان دے میں کہ لکل آیت 60,000 فہما ہر آیت دے 60,000 معنی سبحان اللہ گھٹ ہے لکل آیت 60,000 فہما ہر آیت دے 60,000 معنی حضرت عبداللہ بن مسعود لکھی بیٹھے اللہ اکبر میرے آمن دو پہلے اہل بیت دی شان والا صدیق اکبر سے دی شان ایویں بیان کرنی چاہیے میلاد جی میں نے بیان کی تھی ہے او اہل بیت دی شان بیان کرنے دے بیٹھے ہیں ابن مسعود سے ہی فرمایا ان علی جن عنده علم الظاہر والباطن ترجمہ میں کرنا پہ دل نال سبحان اللہ تو آکی مگر ترجمے کروں پہلے ایک گال کی تھی عوام اچھا کو آدن جی علی دا ذکر نہیں کریں دے وہاں کہ رب کعبہ دی عزت دی قسم جتنا سنی علی کو منے دے کوئی مائی دا لال علی کو نہیں من سکتا نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد لبیک 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 تاجدار ختم نبوت ان علی عنده علم الظاہر والباطن ابن مسعود سے ہی فرمائی بیٹھے
قرآن دے ظاہر دا عالمی علی المرتضی، قرآن دے باطن دا عالمی علی المرتضی۔ اگر اجازت دیں تو مضمون کو ہٹ تے ایک گال کیتی ہوا۔ ایک بندہ کھڑے تھی کہ مولا علی کو سوال کرے نہ پہ، مولا علی کو، علی کو مولا آکھیا کر، توجہ ہوئی، علی کو مولا آکھیا کر، کیوں؟ ہی واسطے حضور جو مولا فرمائے۔ ایک بندہ کھڑے تھی تے سوال کریں دے کہ بلا 6 مہینے دا بچہ اگر پیدا تھی بوئے حلالی ہے یا حرامی؟ 7ویں مہینے دا بچہ 8ویں مہینے دا 9ویں مہینے دا تے سن لوں، مگر 6 مہینے مکمل تھی منجن تو او بال حلال دا یا بال حرام دا؟ یہ سوال کہیں کون کیتس؟ مولا علی کنو۔ آپ فرمایا اچھا تو میں کنو سوال کی دیول میں قرآن کنو سوال کرنا پہ۔ اچھا قبلہ فرمایا قرآن فرمیدہ بیٹھے حملہ و فصالہ 30 شہرا۔ میں ہون تے کو کہنا اکسا سبحان اللہ، تیرا دل اکسے سبحان اللہ۔ ای ہو جا جواب نہیں تھے میں نے مولا حضرت علی المرتضی فرمیدن عورت دے حمل تے عورت دے کھیر پلاون دی، بچے کو کھیر پلاون دی مدت دوہیں کو جمع کرو تو بڑھ دیئے 3 مہینے۔ یہ قرآن فرمیدہ پہ عورت دے حمل تے بچے کو کھیر پلاون دی مدت کو جمع کرو تو کتنے مہینے بڑھ دیں؟ 3 مہینے۔ تو قرآن ہی فرمیدے کھیر پلاون دی مدت ہی 2 سال۔ توجہ ہوئی؟ قرآن فرمیندے کھیر پلاون دی مدت ہی 2 سال۔ 2 سال دے بڑھ دن 24 مہینے اور 3 مہینے کنو 24 مہینے کٹ قرآن دا فرمینا بیٹھے 6 مہینے دا بچہ پیدا تھی وے تا حلال دا بچہ پیدا تھی۔ بزرگ سبحان اللہ کہ تو میرا دل کریں دے مبی گالی مولا علی دے شان کتنی خدا دی عزت دی قسم ہے کہ نہیں آپ کریں فرمائیں سلونی واللہ لا تسألونی عن شیئن الا حدثتکم، فرما میں کن سوال کرو، کوئی سوال کرو میں کنو آپ فرمائیں دن قیامت تک ہر شہد بارے سوال کرو، کوئی سوال ہی ہو جا نہیں جنہ جواب علی المرتضی کو نہ ہوا ہے۔ سلونی دا دعویٰ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ توجہ کر، ایک بندہ کھڑا تھی گئے یہودی ہاں وہ آگے اگر ان میں ہے تو والے سوال ہے جو میری داڑھی دا ایک وال تو آدھی داڑھی ہے گھنی کئی وال مبارکن، اگر تو سا آنکھ دو کہ میں قرآن تو ثابت کر سکتا وال میری داڑھی کو قرآن تو ثابت کر، اپنی ریش کو بھی قرآن تو ثابت کرو۔ اور علماء بیٹھے نہیں کو پوچھ کتھا لکھا کھڑے مولا علی دی ریش مبارک دا ذکر قرآن کتھ لکھا کھڑے ہوں یہود دی داڑھی دا ذکر قرآن۔ آپ فرمینے اچھا اگر یہ سوال ہے تو میں جواب دینا پا قرآن مجید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنہ معنی یہ ہے کہ او فصل ہوں زمین کنو تیار تھی سے زیادہ، جیری فصل زرخیز ہوئے تے جیری فصل دے اندر کلر ہوئے او فصل زمین دی او فصل گھٹ تیار تھی سے خدا نے تا تیرے سینے چ ایمان ہی نہیں رکھیا، علی دے سینے چ ایمان بھر اللہ اکبر۔ آدھے سے میں کہ وہ ایک گال کرنا اللہ تعالیٰ نے امی کو پہلے لفظ نبی ذکر کیوں کتس ان کو پتہ گستاخ حسن بے ادب دنیا حسن ان کا جواب انہیں کو ملے امی کو پہلے نبی دا ذکر کتس میں کہ نبی کے کو آدن مولوی صاحبان نبی کے کو آدن آدھے سی خبر دیون والا
میں کہ صرف خبر دینے والا وہ نبی ہے. آدھے بالکل صرف خبر دینے والا نبی ہے. مل میں کہ جڑا مخبر جو آوے کوئی خبر دے ونے کہ او 2 میل دے اوتے ڈاکا پے گئے وہی معاذ اللہ نبی تھی گیا. اے محکمہ موسمیات والے خبر دیندے جو کل بارش تھی سے والا وہی نبی تھی گیا. ہر مخبر جو آدھی نبی وہ کائنی نبی دا مطلب ہے غیب دی خبر دینے والا. اور میں دلیل دینا پہ علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف ہے. میں وڈا کتابیں دا مطالعہ کیتے مگر میں سلام پیش کرے نا علامہ قاضی ایاز کو. وہ لکھی بیٹھے والنبوۃ هی الاطلاع علی الغیب والاعلام بخواص النبوہ. وڈی سونی گال کیتی ہے او آکے نبی واسطے علم غیب لازم ہے نبوت چویں. لازم ہے نبوت چویں. نبی سنیندے او کنجے کو خدا غیب دا علم عطا کرے, علم الاسرار عطا کرے, علم الحقائق عطا کرے, غیب دا علم عطا فرما دے. کہ آیت پڑھیاں میں کہ میرے کو ڈھیر ساری آیت ہیں جنہاں میں تیرے سامنے پیش کر سکتا مگر ایک آیت کافی تھی پوسی. توجہ ہی بلا جنہی توجہ ہے وہ تھا کہ سبحان اللہ. میں کو اتے ڈاڑھا کے نے حضرت میاں میری پڑھی تے فلائی میں انشاءاللہ سارا پڑھ سا مگر پہلے عقیدہ مضبوط کرے. میں کہ مولانا اللہ رب العزت نے ارشاد فرما وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ایک دفعہ داک سبحان اللہ, دوجی دفعہ سبحان اللہ. یہ دلائل دی تقریر کرنا اوکھی ہی واسطے کہ دلائل سمجھانا بھی اوکھا سمجھنا بھی اوکھا. مگر یہ اہل سنت دے علماء دا ایک خاصہ ہے. میں دا علماء دے جتے نہیں خاک دے برابر ہی نہیں. اہل سنت دے علماء دا خاص ہے اوکھی چیز سوکھی بڑا تے پیش کر لیندے. آکے کیویں سے میں کہ مولانا وعلمک ما لم تکن تعلم ما نہ تکر آدھے وعلمک ما لم تکن تعلم دا مانا ہے جرا شریعت دے احکام آپ کہنا جان دے ہوئے. نماز دا طریقہ کیا ہے, روزے رکھن دا طریقہ کیا ہے, حج دا طریقہ کیا ہے, زکات دیون دا کیا طریقہ ہے. جڑا شرعی احکام آپ نہ جان دے ہوئے ان دا علمی اللہ سی آپ کو عطا کر دیتا. اے مانا دوجا کریں دے میں نہیں کرنا پیا او مانا کریں دے. میں کہ بس شریعت دا علم ہے آکے بس شریعت دا علم ہے. میں کہ مولی صاحبہ ایمانداری نے لسا ما لم تکن تعلم ما لم تکن تعلم اچ ما عام یا خاص ہے. آکے ما عام ہے میں کہ والا ڈنڈی ماری ویندی ما عام ہے تے مانا خاص والا کتی ویندی. آکے تو مانا کر. میں کہ میں مانا تیری مرضی دے مطابق کرے سا جیری کتاب تے کو پسند ہوئے. آدھے تفسیر جلالین چاہ میں کہ کیوں آکے تفسیر جلالین سارے ہر مدرسے دے اندر پڑھی میں دی ایسا خود پڑھے دوں ایسا پڑھیے. میں کہ بسم اللہ کل میں کہ تفسیر جلالین چاہ مانا انہیں لکھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تفسیر قاضی بیزاوی کو چاہ انہیں مانا کیتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَيْبِ. محبوب شریعت دا علمی آپ کو عطا کر دیتا, غیب دا علمی آپ کو عطا فرما دیتا. نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی مظہر مختیار درانی. شریعت دا علمی آپ کو عطا کر دیتا سے, غیب دا علمی آپ کو عطا کر دیتا سے. کتنا عطا کی تو میرا مالک محبوب جو تھا نہیں سمجھنا بیٹا, محبوب جو تھا کتنا علم عطا کی تو ادے وکان فضل اللہ علیک عظیما. محبوبات تیرو تے فضل عظیم ہے. اگر علم غیب محدود ہوئے ہاں بڑا سونا جملہ ہے. اگر علم غیب من جہت الخلق محدود ہوئے ہاں یا علم غیب اتنا ہوئے ہاں جی میں حضرت آدم دے
حضور دا علم غیب اتنا ہوئے آج میں حضرت نوح ہے. حضور دا علم غیب اتنا ہوئے آج میں حضرت موسیٰ ہے. حضور دا علم غیب اتنا ہوئے آج میں حضرت عیسیٰ ہے. خدا سہی وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ نہ فرماوے ہاں وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ دا مفاد آئی محبوبہ آدم کنو کہنتے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی دا علم ایک طرف محبوبہ تیرا علم ایک طرف موجود. وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. محبوبہ انہیں دا علم ایک طرف تیرا علم ایک طرف. آکے اچھا اگر ای ہو مانا کیتی تو بلا کہ قرآن مجید دی آیت تو ثابت کر میں کہ بسم اللہ انا اعطینا کل کوثر. آکے کی میں کہ کوثر دا مانا کر المفرط فی الکثرت. ایہو جی کثرت جنی نہ حد ہوئے نہ انتہا ہوئے. کوثر کو مراد علم ہے. تو بھی چاہ تفسیر کبیر چاہ میں کہ کوثر کا مراد علم ہے. اللہ سی فرمائے محبوبہ اور ترجمہ میں کرنا پہ مرادی مانا آخر تک حد چاہتے سبحان اللہ کی ہاتھ گواہی دے سن قیامت والے نہیں کہ ایسا رسول اللہ دے علم غیب دے کائنہ سے خدا دی عزت دی قسم انا اعطینا کل کوثر. محبوبہ سارے کو علم غیب دیتم حد تک علم غیب دیتم. محبوبہ انا اعطینا کل کوثر جی میں لے تے کو علم دے ون دیواری آئی ہے حد سبحان اللہ. آکے او کیویں میں کہ تیرے ذہن دے مطابق یہ والا دلیلی دیتی ہوں ہی علاقے دا سچو ہو سے سچو ہی علاقے دا تے او خانپور دے اندر ڈاکہ پہ گیا. میں حضرت شاہ صاحب کی بلا سارا علاقہ مرید ہے. میں آپ کو گن گیا ایس ایچ او صاحب نے انہیں دی وجہ کر کے میری عزت کی تھی ہے. میں کسی خانپور ڈاکہ پہ گئی ان دی ایف آئی آر ٹکٹ آدھے میں نہیں کٹ سکتا. میں کہ کیوں ایس ایچ او جو ہیں آکھے وہ میرا علاقہ کہیں نہیں میرا اختیار اتنا تک کے او دے کہیں نہیں والا آپ فرمائیں ڈی ایس پی کول گل میں ادھیں گیا آپ فرمائیں ڈی آئی جی کول گل ادھیں گیا. سارے جواب دے دیتا کہ جتنا علاقہ ہو سے اتنا اختیار ہو سے یہی موضوع نمبردار دا ہو سے کہ کہنا نمبردار کو پتہ ہوں دے کہ فلاں گھر فلاں قوم دے فلاں گھر فلاں قوم دے فلاں دا کیا نہ ہے فلاں دے والد دا کیا نہ ہے فلاں دا پیشہ کیا ہے. وہ نمبردار جن دا علاقہ ہے ان کو ایک ایک مکان دے ہر بندے دا علم ہے. اور سوال پیدا تھی دے حضور دی نبوت دا علاقہ کت کنو شروع تھی دے بلا تشبیہ و بلا مثال. اللہ سی فرما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوبہ جتھے تک میں خدا دی خدائی ہے اتھا تک تے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے. حضور فرمائیں ارسلت الی الخلق کافہ وہ کافہ تاکید پچھلے جملے دی ہے ارسلت الی الخلق کافہ تمام مخلوقات دم رسولہ. حضور رسول الخلق پکتا ہے چلیا زمین تے اختیار مصطفیٰ دا آسمان دے اختیار مصطفیٰ دا سورج دے اختیار مصطفیٰ دا زمینی تہ وچ کائنات دا علمی حضور کو زمین دے اتے کائنات دا علمی سرکار کو آسمان عالم انوار دا علمی سرکار کو عالم ملکوت دا علمی سرکار کو عالم ناسوت دا علمی سرکار کو عالم بشریت دا علمی سرکار کو. ہی وقت امام قسطلانی جی کی بیٹھے لا فرق بین موت ہی و حیات ہی فی مشاہدت ہی لامت ہی بے اعمالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم و ذالک جلی عندہ لا خفاب ہی. او لکھی بیٹھے حضور دی وصالچ حضور دی حیات کوئی فرق ہے نہیں. جنہیں سرکار اپنی حیات طیبہ وچ صحابہ کو دے بیٹھے ہن انہیں اپنے وصال پاک کو بعد قیامت تک ہر شخص اپنے غلام دے چہرے کو ایویں دے دن جویں
تیری پاک کو نگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. جنہیں دل ٹھر گئے وہ تھا کہ سبحان اللہ. میں کیا جانتا ایک آیت پیش کی تھی، اگلا سارا آیتہ چھوڑیں پیا او برچوڑی شریف بجنے بس وہ تاریخ ہی کو آگی سائیں دا حکم ہاں انہیں تعمیل کر دیتی ہیں. میں کہ میں آدھا پہ توجہ ہی بلا یہ نہیں توجہ حد چاہتا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں ہوں جملہ آدھا پہ ہوں جملے تے فتوہ تائیں دے ونے تاکہ جواب آونے. میں آدھا مظہر مختار عالم تھوڑی دیر دے بعد میں آدھا مظہر مختار ان پڑھے. یہ جملے دوہائیں ٹھیک ہیں؟ وہ صاحب دعوت دادی بیٹھے کہنا جملے صحیح ہیں کوئی نہ، چونکہ عالم ان پڑھ نہیں تھی سکتا. ان پڑھ ولا دس عالم ان پڑھ نہیں تھی سکتا. ان پڑھ عالم نہیں تھی سکتا. خدا سے فرمائے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی. نبی دا معنی تک کتی ویندہ کہ ساری کائنات دے غیب دا علم جنہیں سینے چھوڑے. اچھا دوسری دلیل حافظ صاحب اے بیٹھن قرآن مجید دے پکے حافظن اسارے علاقے دے ممتاز حفاظ چوں انہیں دا شمار تھی دے والا انہیں کن تو پچھوں حضرت حافظ صاحب قرآن کن تو پچھو قرآن تیرے اندر کیا ہے؟ تیرے اندر کیا ہے؟ قرآن آدھے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشکی دا علمی میرے وچ سبحان اللہ جتنا زیادہ اکسی تقریب میں زیادہ کرے. ہر خشکی دا علمی میرے وچ، ہر تری دا علمی میرے وچ. قرآن آدھے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہر شے دا علمی میرے وچ. قرآن آدھے و تفصیل کل شے. ہر شے دی تفصیلی میرے وچ. قرآن آدھے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. علماء بیٹھیں تم ایک جملہ منطق والا بہنے کو نہیں انہیں کو یاد دوائی بنا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ایک قضیہ موجبہ کلیہ ہی کل مضاف شے دی طرف. شے دا مطلب ہے موجود. کل شے دے ہر فرد محیط ہی. توجہ ہے بھلا. کل ہر شے دے کل شے دے ہر فرد کیا ہے؟ محیط ہی. پتہ ہے چلیا کائنات ہر وجود کائنات ہر موجود دی تفصیل قرآن ہے. ہر شے دا ذکر کہنے سے قرآن ہے. دوجہ دا بھاگ سین دل ٹھربو سے ہر شے دا ذکر کہنے سے قرآن کو نو بچوں سب شے تے دے اندر تو کہنے اندر توجہ ہے ساری شے تیرے اندر تو کہندے اندر. والا قرآن جواب دے دے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ساری کائنات دا علم میرے اندر. میرا سارا علم محمد مصطفیٰ دے سینے پاک دے اندر. توجہ ہے جنہوں تے قرآن اتردہ پہ وہ اندھی مراد کو نہیں جان سکتے, اندھی تفسیر کو نہیں جان سکتے, اندھی کتابت کو نہیں جان سکتے, رسم الخط کو نہیں جان سکتے. یہ تو عقلانی محال ہے, یہ تو عقلانی محال ہے. پتہ ہے چلیا ساری کائنات دا علم رسول اللہ دے سینہ پاک دے اندر ہے. تو لفظ نبی تے امی توجہ ہے, توجہ جنی ہے ہوا کہ سبحان اللہ. ہاتھ جوڑی بیٹھا میں کتنی تمہید لمبی کر گیا ہون ہی ایک جواب واسطے اتنی تمہید لمبی کی تھی. قرآن نبی تے امی کو جوڑی بیٹھے, نبی پہلے ہے امی بعد چھے. نبی دا کیا مطلب ہے؟ ساری کائنات دے غیب دے علم دے خزانے حضور دے سینے میں چن. تو بولا اوہ قرآن کے نبی بھی ہن, علم غیب دے خزانے بھی ہن, تے امی دا مطلب او کرے کہ ان پڑھی ہن.
یہ تھی سکتے جواب تو دے نا تھی سکتے والا مطلب کیا ہے مطلب دسنا پیا یہ تا زندگی میری طرفوں تے کو تحفہ ہی مطلب دسنا پیا امی اللہ سے ہی فرمایا ای واسطے فرمایا محبوبہ امی دا لفظ آپ واسطے ہی واسطے ارشاد کرے نا پیا اللہ اکبر کہ آپ کو جرا علم غیب دیتم یا جتنا علم عطا کیتم کو کسبی کوئی نہیں اور میں کو فرمائے نہیں تھے 300 طلباء پڑھ دیں انہا استاد ہے نا سی وہ کسبن طلباء انہیں کو پڑھ دیں انہیں بھی کسبن اپنے استاد کو پڑھا ہوں بھی کسبن اپنے استاد کو پڑھا یہ جرا استاد کو پڑھے ان کو آدھوں کسبی علم جے کو علم خود ونے اللہ عطا کر دے ہوئے وہ بغیر پڑھے ہوئے بغیر کہیں استاد دے پڑھے ہوئے خدا جے کو علم عطا کر لے ہوئے وہ کو سنیں گے وہ بھی علم اللہ سی فرمایا امید نبی کو جوڑا ہی وستے ہم کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے محبوب دا علم کسبی علم ہے نہ امی وہ بھی علم ہے الرحمن علم القرآن ساری کائنات دا علم قرآن ہے قرآن دا معلم ہی میں خود خدا جنا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا تے حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھال کنو نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے عشق اسادہ دین ایمان عشق ہے ہادی پرم نگردہ عشق ہے راہ بر راہ فکردہ عشق حاصل ہے عرفان حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی لاہور دا بادشاہ ولی کامل ہے 9 سال تک کالی کھانسی رہ گئی اس مگر رات دا ساری رات تڑپ دے ماں بھی تڑپ دیئے تے میاں میری تڑپ دے بلا رات دا تا اپنا اے حالت اس ایک گال منے سی ایک گال اور کوئی نہ اٹھ سے جتنا میں کو ڈیری تے وہ کافی ہے انشاءاللہ وافی ہے میں آدھا عشق دی 2-4 گانی سن گھنوں علم دی تا سن گی دے عشق دی وکری گال ہو پوری توجہ میری طرف اگر دیکھو میں اللہ اکبر عشق دی گال وکری ہے میں کہ میاں میر سائیں 9 سال تک کالی کھانسی دا دورہ پیس آپ ہی تڑپ دے ہن والدہ ہی دیکھ دیکھتے روے بھی ہاں نیری بہاوے ہاں تڑپے بھی ہاں اے رات دی اپنی حالت اے ہے نے نہیں دی حالت سن دروازہ کھول دے ون ہاں لا علاج مریضیں دی قطار لگ وجے ہاں جنہیں وستے دعا کریں نا خدا ہوں کو شفا عطا کر دے اپنی حالت اے ہانے کدیں اپنے واسطے دعا نہ منگیو نے ایک نہیں والدہ دے اتھرو تے نی رہن ماں دی دھاڑ نکلی ہے فرمائے نے میاں میر اپنے واسطے دعا نہیں کریں گا تو جو تڑپ دی ماں دی ممتا ہی تڑپ دی ہے دعا چکر آپ خاموش تھی ونے نا ماں 3 دفعہ آکھیوس اپنے واسطے دعا تا کر آپ خاموش تھی وجنا ایک نہیں والدہ کیا کیتا او لا علاج مریضیں دی قطارج کھڑی تھی گئی لا علاج مریضیں دی قطارج کھڑی تھی گئی جی ملے ماں دیواری آئی ہے نا والا ماں فرمین دی میاں میر میڈا وی تین والی کار ایک پتر ہے 9 سال تھی گن او کالی کھانسی دے دورے تڑپ دے رات دا مائی تڑپ دیاں ہاتھ اٹھاتے دعا تا کر خدا شفا عطا فرما دے وے آپ ہی میں ہاتھ چاہتے دعا کی دینے میرا مالکا انہیں بچڑے کو شفا عطا فرما ہاتھ پیچھے کتے نے بس والا ماں گھر رہی ہے خوش گھر رہی ہے آج وال دورہ کہنا پم سے آج تڑپا کہنا مچ سے رات دا وقت ہا حضرت میاں میر سائیں گھر جو ہیں
بلا او دورہ اتنا پہ آپ بے ہوش تھی تے ڈھے بن جی ملے ہوش ہے میاں میر دی والدہ دی دھاڑ نکلیے فرمیدن او قطارج کھڑی او برقع پوش خاتون بھی کوئی نہ ہی تیری دا اپنی ماں ہے جن تہیں کنوں تیرے واسطے خدا کنوں دعا کر بھئی ہے اللہ تیری دعا تا سن دے کیا تیرے حق کے تیری دعا نہیں سن دا حضرت میاں میر دی دھان نکلی میاں میر آتے امی جان اگر اے راز رہوے ہاتھ درست تھا مگر میں کو مجبور کر دیتے ہوئے اور راز بیان کرے نہ پیا 9 سال دی راتا میں نہیں میں سے گزرن جی میں نے کالی کھانسی دا دورہ عروج تے ہوں دا پردے ہٹ دے ہنت خدا دا جلوہ نگاہ دے سامنے ہوں دا انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ لیں گے ہم وہ 1000 آنکھ سے دور ہو وہ 1000 پردہ نشیں سہی سر دور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے سر دور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے وہ کہیں صحیح وہ کبھی صحیح کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ 1000 سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز عاشق رسول ای نہ حضرت سیدنا صدیق اکبر انہیں تے گال مکے نہ بھئی حضرت سیدنا صدیق اکبر ثانی اسنین اذ ہما فی الغار بلا وقت ملیا رہا سے ثانی کیوں فرمائے ہیں ثانی اسنین اذ ہما دے وچی ذکر کٹھا ان اللہ معنا وچی ذکر کٹھا بلا سیدنا صدیق اکبر ہجرت جو فرمائے نے سرکار فیصلہ کیتے کہ رات دے وقت میری چارپائی تے علی سم سے تے میرے نال ہجرت صدیق اکبر کرے صدیق اکبر سے انتظار ہے خدا دی عزت دی قسم باہر فیصلہ کر گی دینے ابو جہل ابلیس سارے فیصلہ اتبا شیبہ سارے فیصلہ کیتے آج رسول اللہ کو شہید کر دے سو ایک جوان ایک قبیلے دے صدقے دینے کہ والا دیت نہ دیمنی پوے دیت دیمنی پوے قصاص نہ دیمنا پوے معاذ اللہ اسا شہید کر دے سو تلوار نیام کنو باہر ہے سرکار گھر کنو باہر ہے دروازہ کھولے نے سورہ یاسین دی آیات تلاوت کیتے نے کنکریاں سٹے نے او ہن تا دیکھن والے ظاہری طور تے مگر نابینا بڑھ گئے حضور ہونے دے سامنے چلے گی ایک بھی حضور کو نہ دیکھ سکیا اگو سیدنا صدیق اکبر کھڑے اور 2 روایتیں چن ایک روایت ہے جے کندھے تے حضور کو چاہتے نے بھی روایت ہے حضور کو سواری پیش کیتے نے حضور سواری تے سوار تھے کہیں ویلے صدیق اکبر اگے بھجے ہا کہیں ویلے پچھوں بھجے ہا کہیں ویلے سجے پاسوں کہیں ویلے کھبے پاسوں میرے سائیں ایک مقام تے آتے رک گن صدیق اکبر کو سجے نے صدیق کا دستہ صحیح کیا تھی گئے کیا تھی گئے ڈھولن تے دی سک دے رکھن تانگاں گھڑیاں چاہیں بہوں کھپ کھپ کرن آہیں بہوں تب تک اٹھن بھائی بہوں دل ماہی پنل دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی گزری فرید آخر عمر تتا عشق بہوں گزرے سے یو کہر نہ پیش آیو سے جان جگر تن پارے پارے سینہ محض لویراں سڑ گم جل گم مر گم کھپ گم یار فرید نہ آیا عشق دی گالی ہو فرمائنے صدیق اکبر کیا تھی گئی میرا کریمہ پچھو دشمن امدہ پہ میرے دل جملے خیال پیدا تھی دے کہ دشمن اگوں کمین گاہ دے اندر چھپیا بیٹھے میں اگوں ٹردہ والا خیال امدے پچھو امدہ پہ ہو سے پچھو ٹردہ والا خیال امدے سجوں ام سے والا سجے پاس ٹردہ کھپے
کھبے پاسو ٹردا میرا کریم میں چاہندا ہے ہاں کہ اگر خدا نہ خواستہ کتوں تیر آوے نیزہ آوے سب تو پہلے صدیق اکبر تے سینے دیا میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو غار داخل تھن اور سارا واقعہ چھوڑے نہ پیا غار داخل تھن صحیح فرمائے گود تکر آپ ہی میں گود کتنے رسول اللہ نے صدیق اکبر دی گود آرام فرمائے کتنے دن 3 دن ایک روایت میں پڑھی بیٹا 7 دن آرام فرمائے نہیں یا 3 دن حضور نے صدیق اکبر دی گود وچ آرام فرمائے وہ کیوں علماء آکھ دن سچ آکھ دن بالکل درست دن کہ وہ کافر جو پچھو ہم دے پہ ہن ہی وستے سہی غار دا انتخاب کیتا صدیق اکبری غار رسول اللہ سچ آکھ دن میرا کوئی اختلاف کہنی مگر میں بے نظریے والا بندہ ہاں میں ادا اگر یہ گال تو نہیں درست ہے بالکل درست ہے مگر میری بی گال ہے اگر کفار دی خاطر حضور غار چھن تا گھر تو باہر آمن دے وقت نہیں بھی سمجھا گھر تو باہر تشریف آمری دے وقت تک کوئی کافر حضور کو نہ دیکھ سکیا تے خارج کی میں دیکھ سکدا ہاں اگر حضور مکہ کنو مدینے پجن ہاں کہیں دی جرت ہی کہنا حضور تک پہنچ سکے مگر صحیح خارج کو پسند فرما صدیق اکبر دا مقام ہے شان ہے میرا دل لادا پہ میرا دل لاگ دے کہ حضرت صدیق اکبر کو صحیح پوچھا پہلی پسند کیا ہے وہ کیا وہ خرج تو والقا رسول اللہ وانظر فی وجہی میرا کریمہ میری پہلی خواہش ہے جی میرے گھر کنو باہر نکلا اک کھولا چہرہ مصطفیٰ نگاہ دے بلا صحیح صدیق اکبر وستے غار 3 دن یا 3 راتی یا 7 دن 7 راتی قیام کیتا کہ گود صدیق اکبر دی ہو سے سر محمد مصطفیٰ ہو سے کرم دی بھال جے بھالے ہزاراں درد ہن ٹالے میٹھے چے چل دی واہ چالے کرم دی بھال کیا پچھتی اور آخری گال یہ مزدور جو مزدوری کریں دے مالک تو مزدوری دیں دے تساں جو ظہر تو پہلے اے بیٹھو عصر دا وقت تھی گے یہ مزدوری کیتی بیٹھو سن دے بیٹھو میں بھی سنے نہ بیٹھا آپ ہی سنے دے بیٹھے ہن سینی جلوہ گر ہن والا مزدوری نہ حضور دی بارگاہ عرض کر دوں میرا کریمہ اے صاحب دعوت بھی استغاثہ کریں نہ بیٹھے عاشق بھی جھولی پھیلئی بیٹھن میں بھی جھولی پھیلئی بیٹھا کریمہ ایک صرف خواہش ہے یک شب تو را مہمہ کنم تا جان و دل قربا کنم جائے تو در چشمہ کنم ہما کنم ہمی کنم کسیرا نباشد این خبر بس ہکو خواہش ہے یار سپاہیڑا آوس مادڑے کول 1 لکھ دیں دی 2 لکھ دیں سہیں 1 واری چاہ بول وڈے وڈے عاشق مدینے چرو پہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت تاجدار بریلی اشاہ امام احمد رضا خبریلوی 105 علوم دا ماہر ہاں مجدد وقت ہاں امام العرب والعجم ہاں جی میں نے سرکار دی جالی پاک دے سامنے کھڑے تھے نا اکھی جو نیرس ریش مبارک نیر نال بھر گئے آدھے بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ میرا کریمہ ای جالی دا پردہ تا ہٹاؤ ہاں احمد رضا کو چہرے دا دیدار چکرو جی
ویلے دیدار نصیب نسی تھا نا والا حضرت مدینے دے گلے ٹردا ہی وندے رودا ہی وندے آکھدا ہی وندے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار تجھ سے کتے تجھ سے شہدا ہزار پھر مالک دی مرضی دیدار کرواوے نہ کرواوے میرا پیر فرید جو مدینے پہنچے نا مدینے دی خوشبو جو محسوس کیتی اس خلفاء کو فرمائے نے مدینہ آ گیا بابو جی آ گیا آپ جتی لہے قبلہ پتھریلی زمین ہے خون وہ پوسے فرمائے ہوں زمین تے جتی باواں جری سرزمین تے حضور دے قدمے نے نشان اج ہی موجود جتی لہی ہے نے خون جاری تھے مسجد نبی پہنچن وضو فرمائے نے مسجد نبی دے اندر داخل تھے والا بال جو ہیں ٹوپی کوئی میں اتارے نے میں کھیلن پہ گئن باہر جو ہیں فرمائے نے مبارک باد جو میرے واسطے عید دنی ہے او قبلہ عید دنی کی میں بڑھ گیا فرمائے مدینے دے بچے کو فرید دی کوئی شے پسند آئی ہے لکھے نے تو نے دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نال کی ہو جی گال کتیاں وا سائیں دے صدقے جرا عشق اگر دل وچ آ گئے تو ہو سکدے عشق آ ونے اے جامی دی الگ خوشبو ہے مولانا روم دی الگ خوشبو ہے حضرت ویسے کرنی دی الگ خوشبو ہے پیر فرید دی الگ خوشبو ہر آپ پھول دی اپنی اپنی خوشبو ہے وہ جامی جو جی میں لگے مدینے شریف دے باہر کھڑے نا آدھے کریمہ کرم فرما زیارت کرو نی منظوری تھی نی تھی مالک جو تھے ولا آکھیس اچھا اگر منظوری نہیں تھی دی ایک کرم بیا فرماؤ سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے یہ مدینہ دے پھرن والے کہیں کتے دنا جامی ترکھنو بس جامی جامی کرتے سدے سو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ سا میرا نا تا آپ دے لبے دے آج مگر پیر فرید اے نہیں آکھیا کہ اپنے کتے دنا فرید رکھ اے نسی آکھیا کیا آکھیس آکھے تو نے دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نام میرے کریمہ جھولی چاہیے بیٹھوں یہ سوال کتی بیٹھوں سید زادے موجود ہیں انہیں دا صدقہ آپ دی بارگاہ پہنچائی بیٹھوں ای ہو عرض کتی بیٹھوں اسانال ساول علیسو کے کائنا اسانال ساول علیسو کے کائنا اوہے کول اگلے علیسو کے کائنا اے حضرت داؤد علیہ السلام والا بڑا واقعہ ہے بس انہیں دی ایک گال کرنے وہاں ان کو امام غزالی نقل کی تھے احیاء العلوم دے اندر آپ 40 نہیں سجدے تھے حضرت داؤد علیہ السلام 40 نہیں سجدے وچ جو گن رونے اتنے ہیں کہ آپ دے اے نیر نال گھاپ اگ گئے 40 نہیں کو بعد سجدے تو سر جاتے نے اللہ سی فرمائے میرا داؤدا اگر بکھا ہوئے تا روٹی دوں پیاسا ہوئے تا پانی دوں حضرت داؤد علیہ السلام دے اکھے جو نیر ہے میرے مالک کا سب کچھ ہے بس تو راضی تھی راضی تا خدا پہلے ہاں خدا دی عزت دی قسم نبی معصوم ہے نا راضی تا خدا پہلے ہاں مگر او مقام دی ترقی چاہتے مقام دا ارتقاء چاہتے ہیں اشارے واسطے تعلیم امت ہے کہ تعلیم امت دا مطلب ہے کہ ایمیں خدا دی بارگاہ سجدہ کیتا کرو تے ول اللہ اکبر اسانال سامل بلب صدرت شیخ جامعہ کیا کتے دنا جامی ترکھنو اچھا اے بھی اگر منظور کہیں نہیں بولا ایک کرم ضرور کر لیجو میرا کریمہ وہ جامی بھی آکھا یہ مظہر مختاری
آکھی میں دے ایک کرم ضرور چا فرمائی ونجو میں نہ جامی تھی سکنا نہ جامی دی گرد و غبار دے برابر تھی سکنا مگر جیری خواہش اون کی تھی ہے او خواہش میں تا کر سکنا اون کیا دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ اگر مدینے نیویں آمان دیتا آپ دی برزی کتڑے دنا جامی نیوے رکھا آپ دی مرضی بس ایک کرم چا فرماویں دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ جی میں نے جامی دی موت دا وقت قریب ہوئے پتلی بنتی من والی ہوئے موت دا فرشتہ روح قبض کرن والا ہوئے جامی چاندہ ہے پردے ہٹن تیار دا چہرہ انور نگاہ دے سامنے آؤ اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم تمہاری میری حاضری کو قبول منظور فرما وما علینا الا البلاغ